السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج ہمارا 6 ستمبر کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم بات کریں گے 1965 میں 6 ستمبر آج ہی کے دن جس طرح ہمارے دشمن ملک نے بغیر اطلاع کیے ہوئے ہمارے ملک اس وطن عزیز پر حملہ کیا اور پاکستانی قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور بتایا کہ پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستانی قوم اپنے دشمن کا مقابلہ ہر جگہ ہر قیمت پر اور ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کسی بھی جارحیت کا کسی بھی ایسی سازش کا جو اپنے وطن کے خلاف ہوگی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن ہیں آفیسر کمانڈنگ آپریشن ونگ ایئر بیس لاہور حسن رضا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا جو وقت دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ اسکواڈن لیڈر ہیں سید فہد بابر گیلانی، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک سنگر ہیں، ملک کی نامور گلوکارہ ہیں سمن شیخ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ سر میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہی کے روز 1965 میں جس طرح اچانک ہمارے دشمن ملک نے حملہ کیا، یقیناً جہاں پہ جو زمینی سرحدوں کی حفاظت کی بات اگر ہم کریں تو فضائی سرحدیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ہم نے 7 ستمبر کو دیکھا کہ کس طرح جو ہے دشمن کے طیارے تباہ کیے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے 1965 میں جس طرح اٹیک ہوا اس کے بعد جو ریئیکشن تھا قوم کا، آج بھی پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ پاکستانی قوم نے اپنی فوج کے ساتھ یکجاں ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ 1965 کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 6 ستمبر تو وہ دن تھا جس دن ہم نے، اور ہم نے سے مراد ہے فورسز اور عوام نے مل کر ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں جو عوام کو جنرلی نہیں پتہ ہوتی، وہ یہ ہے کہ جو ایئر فورس ہے وہ 24 گھنٹے اور پورا سال اویلیبل ہوتی ہے۔ تو 6 ستمبر سے بہت پہلے پاکستان ایئر فورس آپریشنل ہو چکی ہوئی تھی۔ آپریشنل جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ آپریشنل ہو چکی ہوئی تھی، اس وقت وہ اپنے فارورڈ آپریٹنگ بیسس اور اپنے مین آپریٹنگ بیسس سے آپریٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک۔ اور ہماری جو پہلی شوٹنگز ہیں وہ 6 سے پہلے ہو گئی تھیں۔ ہسٹری اور الحمدللہ پوری دنیا نے اس کو مانا ہے کہ 6 سے پہلے یہ فضائی مارکے شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ اور ہم 24 گھنٹے اویلیبل تھے، پاکستان کی سرحدوں کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت کے لوگ ہمارے۔ اور ایک چیز میں اور آج آپ کے توسط سے اپنے عوام کو اور اپنے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس ایک ایسی ایئر فورس ہے جس میں جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دن بھی جو ہمارے کمانڈر ان چیف تھے وہ خود فلائی کر رہے تھے، ٹھیک، اور کسی ایک سیکٹر میں، کبھی کسی ایک بامبر کی ٹکڑی کے ساتھ، کبھی کسی ایک فائٹر کی ٹکڑی کے ساتھ، کبھی ایک کسی ٹرانسپورٹ فلیٹ کی ٹکڑی کے ساتھ، اور کبھی ریڈار کے پیچھے، اس کی جو ہماری اسکوپ ہوتی ہے ریڈار کی اس کے پیچھے ایک ایئر ڈیفنس کنٹرولر کے ساتھ تھے۔ 6-7 تو پھر ایک فل فلیج وار شروع ہو گئی۔ اس سے بہت پہلے پاکستان ایئر فورس آپریشنل ہو چکی ہوئی تھی اور ہم ان کا مقابلہ ایئر میں کر رہے تھے۔ اور 7 کے بعد تو الحمدللہ پھر پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور رزلٹ یہ جو ہم بتاتے ہیں، یہ جو رزلٹس ہیں یہ پوری دنیا نے مانے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر۔ دوسرا یہ بتائیے، جس طرح 6 ستمبر کو میجر عزیز بھٹی شہید ہیں، کیپٹن محمد سرور شہید ہیں، میجر شبیر شریف، ایک ایسی یہ وہ سپوت ہیں اس قوم کے، اس ملک کے، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چونکہ بار بار یہ غلطی دہراتا ہے، ریسنٹلی بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو اتنی دفعہ منہ کی کھانے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو ایسے میں ہمارا ایک یقیناً جو میسج ہے وہ تو چاہے ہم اس کا جواب دیں۔ بارڈرز پہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی ایل او سیز کی خلاف ورزی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے سر کہ اس وقت ہمارا جو پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے بات کریں،
ہمارے پاس ایسا ڈیفنس میکنزم ہے کہ ہم ہر وقت تیار، جس طرح آپ نے بتایا کہ 6 ستمبر سے پہلے ہی ایئر اسٹرائک شروع ہو گئی تھی. آج بھی ہم ایئر اسٹرائک نہیں، جو حفاظتی جو ہماری جہاز ایئر میں ہوتے ہیں وہ ایئر میں تھے، جس کو کامبیٹ ایئر پیٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیٹرولنگ تھی. جی بالکل. آج بھی ہمارے طیارے جو ہیں اسی طرح جو فضائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت میں مامور ہیں. اچھا، اس کے لیے میں تھوڑا سا بیسکس بھی بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس قانون پاکستان کے تحت پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان ایئر ڈیفنس کی ذمہ داری کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ساری فضائی حدود کی نگرانی نگرانی اور اگر کوئی جگہ پہ کنٹیسٹ ہو رہی ہے وہ ایئر اسپیس، یعنی کہ کوئی آنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکنا ہے. ٹھیک. اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف الحمدللہ ہمارے جو ایئر چیف مارشل اس وقت مجاہد انور خان صاحب ہیں، وہ انچارج ہیں پاکستان ایئر فورس کے سارے آپریشنز کے، اور وہ کمانڈر پاکستان ایئر ڈیفنس ہیں پورے پاکستان کے. تو سب سے پہلا جو چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فضائی نگرانی. تو ہمارے جو ریڈارز ہیں، ہمارے جو کمیونیکیشن کی بہت زیادہ اکوپمنٹ ہے، ہمارے اور بہت زیادہ ایسے جدید آلات ہیں جو کہ ایئر فورس نے ود دی پیسج آف ٹائم اس کو جس طرح جو وارفیئر ہے جدید ہوتی جا رہی تھی وہ ایکوائر کیے ہیں. اور وہ ہم الحمدللہ 24 گھنٹے 7 دن 365 ڈیز، نو لیو نو چھٹی، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن الحمدللہ ہم کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہیں. تو وہ نگرانی اسی طرح جاری اور کاری ہے. اور میں اپنی پوری قوم کو یہ آج 6 ستمبر کے حوالے سے یہ ایشورٹی دینا چاہتا ہوں کہ وی آر ویجیلنٹ، الحمدللہ وی آر ویجیلنٹ. ٹھیک ہے. اسکواڈرن لیڈر سید فہد بابر گیلانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ینگسٹر ہیں، ہمارے ینگسٹرز کی کتنی تعداد ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنتی ہے؟ تو آپ یقیناً ایک آپ کے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے آپ میسیج ہماری نوجوان نسل جو ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، چاہے آپ فیس بک کی بات کر لیں، ٹویٹر کی بات کر لیں، اور جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں، اس پہ ہمیں اس طرح سے نوجوان جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جو ایک حضرت قائد اعظم کا ویژن تھا کہ کس طرح پاکستان میں اتحاد، ایمان، یہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے دیکھ لیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی گریٹفل آپ نے مجھے اپنے شو پہ دعوت دی. آپ نے بات کی ینگسٹرس کے بارے میں. ہمارا ملک پاکستان، وی ہیو گاٹ دس کنٹری آفٹر مینی سیکریفائسز، اور سیکریفائسز وہ نہیں ہے جو قیام پاکستان پہ ہوگی، وہ سیکریفائس ہے جو آج ابھی اس لمحے تک چل رہی ہیں، جہاں پہ ہمارا جو فوجی جوان سیاچن پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا جو پولیس والا جس چوک پہ ڈیوٹی اپنا انجام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان اس ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکریفائس ضرور کر رہا ہے. اور یہ سیکریفائسز اسی طرح چلتی رہیں گی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آج بھی شان و شوکت کے ساتھ قائم رکھا ہے اور آگے بھی رکھے گا انشاءاللہ. جی. تو ینگسٹرز کے بارے میں جب آپ نے بات کی ہے، ینگسٹرز جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ہے کووڈ کے کیسز میں بھی، ینگسٹرز آر دا ڈرائیونگ فورس ان وچ وی ہیو ڈیفیٹڈ دا مینس آف کووڈ ایز ویل. تو جب تک ینگسٹرز ہمارے صحیح ڈائریکشن کی طرف ایٹ لیسٹ گامزن ہوں گے تو ہمارے ملک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. بات یہ ہے کہ ایئر فورس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو ہون کیا جائے اور ایئر فورس میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جائے. تو میں ان کے لیے سب سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ اسٹرائیو فار ایکسیلنس. وٹ ایور یو ڈوئنگ ان وٹ ایور گریڈ یو آر، جس مرضی کلاس میں، جس مرضی فیلڈ میں، آپ اس میں ایکسیلنس لے کر آئیں. بیکاز اف یو آر ایکسیلنٹ انف، ایئر فورس ول گیٹ یو. ٹھیک. بیکاز فائٹر پائلٹس آر نتھنگ بٹ ایکسیلنس، اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ وہ ہر وقت ایک ایکسیلنس کے ایک درجے پہ اپنا جو پورا کنڈکٹ ہے وہ بیس کریں. تو اگر وہ اپنی تندہی سے، محنت سے، اپنا فوکس کے ساتھ، اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور اپنے گولز کلیئر رکھیں کہ اف یو وانٹ ٹو جوائن فورسز، آئی ول ورک 100% آن مائی ایکیڈیمکس. میں اپنی فزیکل فٹنس پہ 100% کام کروں گا، اور میں اپنی ساری تخلیقی قابلیتوں کو
اس ملک کی فلاح کے لیے استعمال کروں گا. اور چوتھی چیز جو میں اس پہ کہنا چاہوں گا جو ایک انٹینجیبل چیز ہے وہ ہے آپ کی نیت, کہ آپ کی نیت ایسی ہو کہ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو. کیونکہ اگر آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس قابل کرتے رہیں اور اسٹرائیو کرتے رہیں جس مرضی فیلڈ میں ہیں, کہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا, جب انڈکشن کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کریں گے انشاءاللہ, بیکاز آف یور نیت, بیکاز آف یور ہارڈ ورک, بیکاز آف فزیکل فٹنس. تو انشاءاللہ آپ اس ایئر فورس کو جوائن کر کے اس ون آف دا ورلڈز بیسٹ ایئر کرافٹ آپ اڑا سکتے ہیں, آپ ورلڈز بیسٹ ایئر کرافٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ ان ایئر کرافٹ کو بیسٹ طریقے سے لڑا سکتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس ریڈار اسکوپ کے اوپر بٹھا کے. تو آئی ووڈ سے فار ینگسٹرز آف دس کنٹری, if you are not in Air Force, this Air Force or this country will struggle. So we need this, جس طرح قائد اعظم نے جتنا فوکس کیا ینگسٹرز کے اوپر, یوتھ کے اوپر, ساری ان کی انرجیز یوتھ کے ساتھ سائملٹینیسلی ہارڈ ورک, اور صرف یوتھ صرف مرد ہی نہیں اس سوسائٹی کے بلکہ خواتین اور مرد نے شانہ بشانہ ہو کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, چھوٹے بچے ہیں, they would stand together, work together, اور پھر جو اس ایئر فورس میں آ جائیں they will انشاءاللہ fly the best of the best and they will do the best انشاءاللہ. لیکن جو اس ایئر فورس میں نہیں بھی آ پائیں گے انشاءاللہ وہ کیونکہ اس ملک کے ساتھ محبت کریں گے, محنت کریں گے, تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا جس سے کامیابی ان کے قدم نہیں چومے گی, اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوں گے اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک کے باہر بھی انشاءاللہ. ویسے تو سوال چونکہ ایئر فورس سے ریلیٹڈ تھے, لیکن چونکہ ینگسٹرز جو ہیں ہمارے, میں یہ سمجھتا ہوں کسی کے محب الوطنی پہ ہم شک نہیں کر رہے, لیکن صرف ہمارا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے چونکہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹریک سے ہٹی ہے, اس لیے میں نے یہ آپ سے سوال کیا تاکہ ایک میسیج جو ہے, چونکہ آپ باوردی ہیں, وردی میں بیٹھ کے جو ایک میسیج جاتا ہے وہ ایک بہت زبردست اس کا امپیکٹ آتا ہے. سمن, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج چونکہ 6 ستمبر کے حوالے سے آپ نے بہت سارے ملی نغمے بھی گائے, جب آپ ملی نغمے گاتی ہیں تو یقیناً جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے, ایک محب الوطنی کا ایک احساس جو ہے ویسے تو ہر ایک پاکستانی میں موجود ہے, لیکن جن کرتی ہیں ملی نغمے احساس اور ایک جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے. بالکل ماشاءاللہ سے سب کا تھینکس بولوں گی کہ مجھے اپنے کورس کے ساتھ حصہ بنایا, یہاں پر بلایا, مجھے دلی سکون تھی یہاں پر. تو لے کر میں یہ کہوں گی بچپن سے بہت زیادہ فیلنگس جو ہے نا, مجھے کریزی سی فیلنگ, ایئر فورس کو دیکھتی ہوں اور یونیفارم دیکھتی ہوں, اندر ایک پاکستان کے ساتھ جو محبت کا جذبہ بہت سارا بیدار ہو جاتا. بچپن میں مجھے آئیڈیا نہیں کرنی ہے, شوق تھا کہ آرمی جوائن کروں, فورس سے ریلیٹڈ میں اس, تو میں کوئی پاکستانی ہونے کا اپنی اس زندگی کا جو کچھ حصہ ہے اپنے وطن کے نام کر سکوں, تو وہ نہیں ہو سکا. لیکن آج کل اس کا سنگنگ کے بعد فرسٹ جو میں نے ریکارڈنگ کی تھی وہ میں نے نیشنل سانگ ہی کیا تھا, اس کی میں نے محبت کا جو اظہار اس طرح دیا تھا. اور میرے خیال میں ہم اگر سنگرز ہیں یا ہم عام عوام ہیں تو جتنا ہو سکے, جتنا ہو اتنا بھی کم ہے جو خدمات ایئر فورس کی اور جو پاک آرمی کی ہمارے وطن کے لیے ہیں, اور جو ہمارے یہاں کے جو پاکستانیوں میں جو جوش اور ولولہ اور ہر مشکل سے ٹکرانے کا جو جذبہ ہے وہ میرے خیال کسی اور ملک میں نہیں ہے. تو یہاں کی فوج ہو یا عام عوام ہو, ان میں اپنے وطن سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی آنچ آتی ہے تو وہ اپنی سر درد جان کی بازی لگانے سے دریغ نہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی اس خوبصورت آواز میں ملی ویلکم بیک ناظرین. آج کے اسپیشل پروگرام میں بات ہو رہی ہے یوم دفاع کے حوالے سے. ہمارے ساتھ معزز مہمان جو موجود ہیں پاکستان ایئر فورس سے, جیسا میں نے تعارف کروایا. سر یہ بتائیے گا, اگر ہم کمپیریزن کریں انڈین ایئر کرافٹ کا جو فائٹر پلین ہے جیٹ پاکستانی, رافیل کو لے کے بہت زیادہ ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کہ پتہ نہیں اس میں کون سی ایسی خوبی ہے جو دنیا کے کسی اور فائٹر جیٹ میں نہیں ہے. تو ہمارے پاس 17 تھنڈر ہے اور بہت سارے ایسے جہاز ہیں جو اس کے مقابلے کئی گنا اچھا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ تو پروفیشنلی میں بہت اچھا کمنٹ کر سکتا ہوں,
اور میں پورے عوام کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس، لیکن اس کے لیے اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ ایئر وارفیئر جو ہے وہ ایک مسلسل ایویلویشن میں ہے، اور جدید سے جدید چیز، جدید سے جدید ویپن، جدید سے جدید جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہم جس کو بولتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جس شعبے میں آئی ہے وہ ایئر فورس ہے. اگر آپ پرانا زمانہ یاد کریں تو بامبرز علیحدہ ہوتے تھے اور فائٹرز علیحدہ ہوتے تھے. پھر ملٹی لور ایئر کرافٹ کا دور آ گیا کہ وہ بامبر بھی ہوتا ہے اور وہ فائٹر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایویکس کی بات آ گئی کہ جی اس کے اندر ریڈار ہوتا ہے. پھر ایویکس سے ہم اوپر آئے تو ایویکس فائٹر ایویکس آ گئے. پھر جب فائٹر ایویکس آ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا آن اسٹیشن ٹائم کم ہے ایئر میں. پھر انہوں نے اس کا باڈی بڑی کی اور اس کا فیول زیادہ کرنے کے ساتھ، اور یہ بہت لمبی اچیومنٹس ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، اور یہ ایڈوانسمنٹ چلتی چلی جا رہی ہے. تو رافیل بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ تو میں آپ کو بیسکس آف ایئر پاور کی طرف لے گیا. اب آ جاتے ہیں ہسٹری بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. سنس آر انسیپشن، ہر بندے اور ہر پاکستانی کو یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ ہم ان سے ہمیشہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں مقابلے کی دوڑ میں رہے. کوالٹی میں الحمدللہ کبھی بھی پاکستانیوں نے، ہمارے سارے بھائیوں نے کسی بھی جگہ پہ اور بہنوں نے کسی بھی جگہ پہ انڈینز کا مقابلہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے کیا ہے. ٹیکنالوجیکلی یس، کبھی ہم نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کو ہم اپنی تھورو ٹریننگ کے ساتھ، جو پاکستان ایئر فورس کا ایک بہت بڑا جسے میں آپ کہوں گا کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے، ٹریننگ ٹو ٹرین مین پاور. ہمارا ہر افسر، ہر جوان، ہر رینک کا آدمی، سویلین، ہر وقت جو کام کر رہا ہے وہ اپنی ٹریننگ کر رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جو نارمل روٹین میں بھی کام ہو رہا ہے وہ ٹریننگ کے تھرو ہی ہو رہا ہے. تو اف یو ٹرین ویل، تو جو رافیل ہے اس کا کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہے، اور قوم بالکل نہ گھبرائے. ہم اپنی قوم کو یہ آج 6 ستمبر کے حساب سے میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا جسے کہنا چاہیے وہ نہیں ہے درد سر، although a very negative word، یہ الحمدللہ اٹس بین ٹیکن کیئر at very appropriate level by very professional hands of Pakistan Air Force. ٹھیک ہے. فاضل صاحب آپ مسکرا رہے ہیں. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں جس طرح رافیل کی بات کی، بہت سارے ایسے میزائلز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، کریں کہ وہ انہوں نے ایک میزائل کے واپس وہیں پہ آ گیا. تو پاکستانی قوم کو بڑا انجوائے کرتی ہے کہ ہم نے لیٹسٹ میزائل لیا، جہاز لیا. شاید وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ان میں، کر لیں چاہے فائٹر پلین چیز آ گئی، لیکن ان کو دے آر ناٹ کیپیبل. تو آپ کیا کہنا چاہتے؟ مسکرا رہے تھے آپ پہلے. ایکچولی سر حسن جس کہ ہمیں خوشی کہ ان کے پاس رافیل، بیکاز وہ سپوز ان کے پاس دنیا کا ایک بہت، ہمیں خوش لو. اب ان کے پاس بہانا جہاز اچھے تھے جس طرح نے بولا پہلے. بات تو یہ کہ ہمیں یہ خوشی پاس ایک ایسا جہاز، اچھا جہاز کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ اچھے جہاز استعمال کر کے دیکھ لیں. ہمارے پاس جہاز وہی ہیں جن کو الحمدللہ ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا جہاز ہے، اور یہ ان کے وہ دنیا کا بیسٹ جہاز لیں. ہم ان جہازوں کا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے جہازوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ان کو وہی دکھائیں گے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں اسٹرائک اسٹوری والے دن. چونکہ ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، تو ایکچولی وی ہیو ویری بگ شوز ٹو فل اپ. ہمارے جو 65 کے ہیروز ہیں ان کی اگر آپ صرف ایک دفعہ کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں تو دے آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں تھے، یہ کوئی دیوملائی شخصیات تھی جن کے ہم نے شوز فل کرنے ہیں. سر یقیناً ایک ٹینک اور ایک عام آدمی کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. ٹینک کا تو بم باندھ کے نیچے لیٹنا یقیناً عام آدمی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح میں ایک اور اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایک بہت زبردست چیز میں بچپن سے پڑھ رہا تھا
آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان سب کے بارے میں، اور 65 کی جنگ یا پاکستان بننا جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل فہد بہت اچھی بات بتا رہے ہیں کہ دیومالائی لگتا ہے کہ یہ سب آل فکشن. لیکن میں ایک آپ سے ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب پچھلے سال 26 اور 27 فروری والے دونوں واقعات ہو رہے ہیں اور ہم جو ایکشنز لے رہے تھے اور ہم جو کچھ کام کر رہے تھے، اس میں مجھے یہ واقعی لگا کہ اب جب بھی آگے ہسٹری لکھی جائے گی تو آج کے بعد آنے والا بندہ بھی یہی سوچے گا کہ کچھ دیومالائی ہوا ہے کہ آپ اپنے سے 3 سے 4 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور میں سب سے بڑی بات کہوں گا کہ میری قوم، جو قوم میرے پیچھے کھڑی ہے ساری کی ساری، اور یہ میرا احساس ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم وہاں سے بہت فتح یاب ہو کے نکلے ہیں. تو اٹ از آل اباؤٹ 65 رفیقی صاحب شہید، ایم عالم صاحب، یونس حسن صاحب، یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے 65 کا میریکل کیا، اور آج کا فہیم اللہ خان جنہوں نے فائر کیا انڈیا پہ، ونگ کمانڈر، ونگ کمانڈر نعمان جنہوں نے ان کا جہاز گرایا، اسکواڈ لیڈر حسن صدیقی. جب بھی فیوچر کے بچے پڑھیں گے تو ان کو کسی بھی صورت میں رفیقی سے، ایم عالم صاحب سے کم نہیں پائیں گے. وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، یہ آج کے بچے ہیں ونگ کمانڈر نعمان، لیکن یہ میرا آج ہے. اور ہم وہی بات آج قوم کے ساتھ عہد کرنے جو ہم نے اپنے جوائننگ پہ کیا تھا، آج ہم اپنی قوم کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ایئر فورس میں ایک کے بعد ایک رفیقی آ رہا ہے. ایک رفیقی شہید ہو گیا تو اگلا رفیقی موجود ہے. ایک سجاد حیدر بیٹھ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، گھر آ گیا ہے، تو ایک اور سجاد حیدر تیار ہے، اور وہ اس کا نام حسن ہو سکتا ہے، اس کا نعمان ہو سکتا ہے، اس کا حسن صدیقی ہو سکتا ہے، اس کا فہیم اللہ خان نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ واپس آپ کی طرف آؤں گا کہ جب طیارے کو ہٹ کیا، ابھی نندن گرفتار ہوئے یہاں پہ، چائے کا کپ بہت مشہور ہوا، ان کو چائے کا کپ پلایا گیا، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک مثال قائم کی ہے رواداری کی، بھائی چارے کی، ایک اچھا ہمسایہ ہونے کی. یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن کے بعد اس پائلٹ کو جو ہے ونگ کمانڈر کو حوالے کیا گیا بھارت کے. اس سے ہمارا بہت زبردست مورائل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم ہائی ہوا کہ کس طرح مار گرا. اب وہ بندہ جا کے کم از کم پاکستان کے خلاف جہاز اڑاتے وقت سوچے گا ضرور، وہ چائے کا کپ ضرور یاد آئے گا اسے. ایگزیکٹلی. ابھی جس طرح آپ کو ابھی چونکہ ہم ساروں کو، اور اسپیشلی جو ہمارے مہمان آئے تھے کراس دا بارڈر سر، ان کو چائے کا کپ ضرور یاد ہوگا، اور ان کو اور بھی بہت ساری باتیں یاد ہوگی انشاءاللہ جو ان کو اچھی مہمانداری ہم نے ان کو مہمان نوازی کی ان کی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابھینندن جو تھے یہ پہلے ہمارے مہمان نہیں تھے. اس سے پہلے 65 میں بھی ایک مہمان ہمارے پاس آئے. یہ تو چلیں اپنا جہاز، تباہ شدہ جہاز پھینک کے اپنی جان بچا کے پھر ہم نے ان کی جان بچائی. جی. تو وہ جو دوسرے ہمارے مہمان تھے، جو سب سے زیادہ پہلے مہمان تھے، وہ تو اپنے سروسیبل جہاز کے ساتھ مسرور ایئر فیلڈ پہ لینڈ کر گئے تھے اور گرفتار ہوئے. اور یہاں پہ انہوں نے، تو جو ہماری مہمانداری کی روایات ہیں یہ بہت پرانی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی ڈائریکشن بہتر اور امپروو کرنے کی کوشش ہمیں موقع دے. تو انشاءاللہ ہم اس مہمان نوازی کی جو روایات ہیں نہ صرف اس کا ہولڈ کریں گے بلکہ اس کو امپروو کریں گے. چل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آ کر جو گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا کہ صرف ابھی ہم نے جو پروگرام کے 2 حصوں میں بات کی وہ 6 ستمبر کے حوالے سے کیا ہوا، اس کے بعد کے کیا جو ہے حقائق ہیں دونوں ممالک کے جو ایئر فورس ہیں ان کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایئر فورس صرف فضائی سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ جس طرح جو ایک آفات، قدرتی آفات ہوتی ہیں اس میں بھی پیش ہے. جس طرح زلزلے کے حوالے سے بات کی جائے، سیلاب کی بات کی جائے، یا ان جگہوں پہ جو گلگت جس طرح ہے، یا برف باری میں جو لوگ ہمارے پھنس جاتے ہیں، جو غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں، ان کو بھی ریسکیو کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح سے ان جو آپ کا فائٹر جیٹ اڑانے کے علاوہ ایئر فورس جو ہے اور اس طرح سے فلائی کاموں میں کس طرح پیش ہے.
اس میں جو پاکستان ایئر فورس ہے، پہلے تو قدرتی آفات کو دیکھ لیں تو ہمارا جو نظام ہے وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، ٹرانسپورٹ فلیٹ کا اور ہیلی کاپٹرز کا. ہم فوراً جہاں پہ بھی ہمیں حکم ملتا ہے، جس جگہ پہ بھی اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ہم پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایز پاکستان ایئر فورس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ پاکستان تو ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ہے. ہمیں یہ بالکل محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم رات کو جاگ کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی میرا پائلٹ، جب بھی میرا ایئر ڈیفنس کنٹرولر کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے انہی لوگوں کی دعائیں ہیں. تو یہ جو قدرتی آفات ہیں، اس میں یہ ہمارا ایک ایڈیشنل ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ہم فوراً اس میں کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی بات کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ریسکیو فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ٹرینڈ فورس ہے، اور جو کہ برے حالات میں، کیونکہ جب جنگ ہوگی تو کوئی اچھے حالات نہیں ہوں گے، اس کے لیے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے رن ویز بلاک ہوں گے، کم ہوں گے، فلڈز آئے ہوئے ہوں گے، خدا نہ خواستہ کہیں سے پانی اور نہر ٹوٹی ہوئی ہوئی، تو اس کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں. اسی لیے ان قدرتی آفات کے درمیان اور ان قدرتی آفات کے ہوتے ہوئے پاکستان ایئر فورس مدد کو پہنچتی ہے. دوسرا اسپیکٹ جو میں اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت بڑی بات ہے جو شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے، ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اس وقت راشد آباد سندھ میں جام شوروں کے قریب ایک جگہ ہے، اور بلوچستان میں مردان ثوابی کے پاس اور رزمک میں ہمارے کیڈٹ کالجز کام کر رہے ہیں، جو اس علاقے کے بچوں کے لیے مفت تعلیم دے رہے ہیں. ان کو یونیفارم، ان کا پڑھنا لکھنا، ڈے اسکالر اور ہاسٹلائٹ بوتھ آر بینگ، جسے کہنا چاہیے سروڈ بائی پاکستان ایئر فورس، اور ہمارے لوگ وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. اس جگہ سے بھی اب پاکستان ایئر فورس میں لوگ جو ان اداروں سے تعلیم حاصل کر کے ہیں وہ فورسز کو جوائن کر رہے ہیں. اور اس کا زیادہ کریڈٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس میں ہیں، وہ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں کام کرنے، وہ ایک اچھا میڈیا مین بن سکتا ہے وہاں سے نکل کے ایک اچھا بندہ اور ہمارے اس میں فنانس میں آ سکتا ہے. لیکن وہاں پہ کم از کم جو تعلیم نہیں تھی وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے جو پاکستان ایئر فورس نے لیا ہے. اور یہ ہم اپنے وہاں پر ان جو میں نے علاقے بتائے ہیں، اور چاروں صوبوں میں، کسی ایک جگہ پہ نہیں، ہم نے چاروں صوبوں میں اس چیز کو انکلکیٹ کیا ہے ون بائی ون. یہ سارے کے سارے اب الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور ایک شارٹلی بہت جلدی ہم فورٹ منرو میں اپنا ایک کیڈٹ کالج لے کے جا رہے ہیں، جس میں بچوں کو 8ویں سے لے کے FSC تک کی تعلیم دی جائے گی اور اس علاقے کے لوگوں کو دی جائے گی. ٹھیک سر، آپ بتائیے گا کہ پاکستانی قوم جس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے دفاع سے متعلق، جس طرح یہ یوم دفاع ہے، اس کے علاوہ 23 مارچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے قوم کا اپنے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا، ان کے لیے جو ہے ان کو آنر دینا؟ کس حد تک آپ کو وہ چیز جو ہے ایک خوشی ہوتی ہے دیکھ کے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کسی بھی سولجر کے لیے، ویدر ہی سرونگ آن گراؤنڈ، چاہے وہ بری فوج کا ہے، چاہے فضائی فوج کا ہے، ہوائی فوج کا ہے، یا چاہے وہ سمندری فوج کا ہے، اس کے لیے اس کے اپنے دل میں، چونکہ وہ مجاہد ہے، وہ اس ملک کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے لڑ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی پری ریکوزٹ یا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوگا تو میں لڑوں گا. وہ اپنا کام اتنے ہی تندہی کے ساتھ انجام دے گا جتنے وہ کسی ایک دن بھی کرتا ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، ونس یو سی، اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ جن آپ نے جو کنٹری مین ہیں، جو آپ کے اپنے باقی اپنے ملک کے باقی لوگ ہیں جن کی آپ حفاظت کر رہے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں شاید میری سینیورٹی پہ آ کے اتنا ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنے ہمارے جو یوتھ کی ہم نے جس طرح پہلے بات کی ہے، ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا ایڈ آن ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی سروس کے لیے سراہا جا رہا ہے، آلدو اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، ان کے جذبات جوان ہوتے ہیں. اگر آپ صرف ابھی اس ٹائم پہ ہم ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ اس ٹائم پہ سوچیں ایک ایسا پائلٹ جو ایک جہاز اڑا رہا ہے سخت گرمی میں، اور وہ ایک 50 to 60 ڈگری ٹیمپریچر کاکپٹ کے اندر وہ برداشت کر رہا ہے، تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنی جان کے لیے نہیں، وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور جو نیچے جو ہمارے باسی ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہوا میں. اسی طرح جو
سپاہی ہمارا ابھی صحرا میں ڈیوٹی کر رہا ہے 60 ڈگری ٹیمپریچر میں، ادھر اسی طرح وہ اپنی گرم بندوق کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی در اندازی نہ ہو. جو پہاڑ کے اوپر سیاچن کے اوپر 20,000 فیٹ اینڈ ابو پہ کھڑا ہوا ہے، کپکپاتی سردی میں کھڑا ہوا ہے، وہ اس کا جو جذبہ ہے وہ اس سے 4 چاند لگتے ہیں اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو جن انسانوں کو وہ بچا رہا ہے وہ اس کی طرف پیار سے دیکھ رہے ہیں. تو عزت اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن رسپیکٹ جو ہے وہ جب بھی جس انسان کو ملتی ہے اس کے کام میں 4 سے 10 گنا یقیناً اس کا جو ہے جب اس کو ریوارڈ کی صورت میں دعائیں، قوم کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. سمن آپ بتائیے گا کہ جو ابھی تک آپ نے گانے گائے یا ملی نغمے آپ نے جو ہے پڑھے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میڈم نور جہان کا گانا وہ یہ ملی نغمہ تھا، گانے بھی بہت سے گائے، لیکن یہ جو ملی نغمہ ہے آج بھی مختلف سنگرز اس کو گا رہے ہیں. جی جی بالکل. آپ کو نہیں لگتا کوئی نیا ایسا لکھنے والا نہیں ہے کہ جو اس طرز پہ اس طرح کے کوئی ملی نغمے جو ہے وہ لکھے تاکہ مجبوراً سنگرز کو وہی گانا پڑ رہا ہے؟ کوئی ایسا؟ جی بالکل، میں نے بہت سارے پلیٹ فارم سے پیغام دیا، لیکن آج میری جسے کہتے ہیں نا خوش بختی ہے، جیسے کہ سر نے کہا کہ ہم تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جیسے کہ آرٹسٹ سبھی جو ہوتے ہیں اپنی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ حوصلہ افزائی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے شعروں کو ایسے لفظ ادا کریں کہ جن سے حوصلہ افزائی ہو. ہماری فوج کو، ہماری ایئر فورس کو، ہمارے جو پولیس ہیں اس کو بھی ان کی کارکردگی کو سلیوٹ پیش کر سکیں ہم، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دعائیں بھی ہیں اور یہ ہماری محبت کا اظہار بھی ہے. میں نے جو فرسٹ ملی نغمہ آج سے 7 سال پہلے ریکارڈ کروایا، مائی ہیرو پاکستانی، وہ میں نے پاکستان کی جتنی بھی یونیفارمز ہیں ان کو میں نے کاؤنٹ کیا. اس میں ایئر بیس، ایئر فورس، اس میں آرمی، اس میں کرکٹرز، ان کو نامینیٹ کیا کہ ہم جس بھی شعبے میں ہمارے پاکستانی ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ اپنی جاب کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں، ان کو تربیت ایسی دی جاتی ہے، ان میں حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ اس کو پوری جان لگا کر اس کو اپنا جو ہے نا اپنا بیسٹ دیتے ہیں. تو ان کی اس خدمات کو سراہنے کے لیے میں نے خود لکھا، خود کمپوز کیا اور اس کو میں نے وہ آنر کیا. سمن میں چاہوں گا چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو پروگرام اینڈ ہونے سے پہلے ہم کوئی ملی نغمہ آپ سے سنیں، اور اس سے پہلے میں گروپ کیپٹن حسن رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اسی طرح اسکواڈرن لیڈر سید فہد بابر گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے اور اپنے جو ویوز ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. تو سمن میں چاہوں گا پلیز. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. سیف علی جنجوعہ 25 اپریل 1922 کو تحصیل نکیال کوٹلی میں پیدا ہوئے. 1947 اور 48 کی پاک بھارت جنگ میں جرت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے 26 اپریل 1948 کو جام شہادت نوش کیا. اس وقت انہیں ہلال کشمیر سے نوازا گیا. بعد ازاں پاک فوج نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے مترادف قرار دے دیا. لہذا سیف علی جنجوعہ نشان حیدر وصول کنندگان کی عظیم الشان فہرست کا حصہ بن گئے.